اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 پڑھنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے آپ پچھلے تمام اسباق جو ہیں وہ پہلے ان کو سماعت فرمائیں، ان کو پڑھنا سیکھیں۔ آپ پہلے ان اسباق کو پڑھنا سیکھیں گے تبھی آپ کو جا کر سبق نمبر 10 کی سمجھ آئے گی اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 10 جو ہے اس سبق کو ہجے اور روا دونوں طریقوں سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بتایا ہے اس کے آپ نے ہجے بھی کرنے ہیں اور اس کو رواں بھی پڑھنا ہے دونوں طریقوں سے۔ اس کے آگے اس نے بتایا کہ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی زبر اور حروف لین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھے، بالخصوص حروف مستعلیہ میں۔ آپ یہ توجہ کریں کہ اس سبق میں ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پچھلے جو 9 اسباق ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے قواعد پڑھے ہیں، یہ تمام کے تمام یہاں پر سبق نمبر 10 میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ یہاں پر حرکات بھی ہیں، یہاں پر حروف مدہ بھی ہیں، یہاں پر تنوین والے حروف بھی ہوں گے، کھڑی کے حرکات والے حروف بھی ہوں گے، حروف لین بھی شامل ہوں گے، اور جو حروف ہر حالت میں موٹے پڑ جاتے ہیں حروف مستعلیہ یہاں پر وہ بھی ہوں گے۔ تو بتایا ہے کہ ہجے کرتے وقت آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں، جیسے موضوعات ان کے ہجے میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے میرا آج یہ ارادہ ہے کہ میں کیونکہ پچھلے جتنے اسباق گزر چکے ہیں، 9 اسباق جو گزر چکے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ ناظرین ہمارے چینل پر نہیں ہوں، تو ان کی آسانی کے لیے میں تھوڑے سے پچھلے 9 اسباق کے چیدہ قواعد جو ہیں وہ ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ تھوڑے سے نیو ناظرین ان کے ذہن میں بھی ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں، اور جو ناظرین مسلسل ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں سبق کا، ان کو نئے سبق کا انتظار رہتا ہے کہ نیا سبق آئیں گے آگے تو وہ پڑھیں گے، تو ان کے لیے بھی تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، ان کے ذہن میں بھی وہ قواعد جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں گے۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے جو ہے وہ آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہاں پر آپ نے سبق نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا؟ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا حروف مفردات کے بارے میں۔ حروف مفردات کتنے ہوتے ہیں؟ حروف مفردات کا نام حروف تہجی بھی ہے، حروف تہجی کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ تو سبق نمبر 1 میں بتایا کہ حروف مفردات 29 ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو قواعد و ضوابط عربی یعنی لہجے میں پڑھیں گے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 میں ہی بتایا گیا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں، وہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغط تیز۔ اور اسی سبق نمبر 1 میں حروف صفیریہ کے بارے میں بتایا گیا کہ 3 حروف ہیں، ذا سین صاد، اور اسی سبق میں وہ حروف بتائے گئے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں 4۔ اور آگے سبق نمبر ہے 2۔ سبق نمبر 2 جو ہے وہ مرکبات کے بارے میں تھا کہ 2 یا 2 سے زائد حروف جب ملے جاتے ہیں تو وہ ایک مرکب بنتا ہے، اور پھر اس کی پہچان ہم کیسے کریں گے؟ کہا اس کی پہچان جو ہے وہ نقطوں کے رد و بدل سے کریں گے، کہ نقطوں سے پہچان کریں گے یہ کون سا حرف ہے، کیونکہ مرکبات میں اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، ڈاٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آگے سبق نمبر 3، اس میں حرکات کا بیان تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور اس کو معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے، بغیر جھٹکا دیے کھینچے بغیر پڑھیں گے، اور الف پر جب کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا جزم آ جائے اسے حمزہ پڑھیں گے، را پر جب زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو بریک پڑھیں گے۔ یہ سبق نمبر 3 میں یہ تھا۔
सबक नंबर 4 में तनवीन के बारे में था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हरफ पर तनवीन हो उसे मुनव्वर कहते हैं। और ये नून साकन की तरह ही होता है, जिस तरह नून साकन कलमे के आखिर में आता है तो ये भी जो है नून तनवीन जो होता है ये भी कलमे के आखिर में आता है। और इसी में कहा, ये तनवीन वाले हरूफ में कहा कि इसमें आपने देखना है कि हरूफ करीब सौत हैं, यानी मिलती जुलती वाले आवाज़ वाले हरूफ भी हैं, तो आपने उसमें भी तवज्जो करनी है कि अलग अलग हरूफों वाज़े करके पढ़ना है, ताकि पता चले कि ये ता पढ़ रहा है या त्वा पढ़ रहा है, सीन पढ़ रहा है या स्वाद पढ़ रहा है पढ़ने वाला, तो ये तवज्जो करनी है। आगे सबक नंबर फिर सबक नंबर 6 आता है। सबक नंबर 6 में आपको उन्होंने मशक कराई है, वो पिछले जितने हमने कवायद पढ़े थे सबक 5 इसबाक के। फिर सबक नंबर 7 आता है, तो सबक नंबर 7 में हरूफ मद्दा का बयान है कि हरूफ मद्दा जो है वो कितने हैं। बताया गया कि हरूफ मद्दा वो 3 हैं, अलिफ वाव या। और मद्दा जो होता है जज़म किसे कहते हैं, वो कहा कि ये दाल जैसी छोटा सा निशान होता है, जैसे दाल होती है ना ऐसे छोटा सा ये निशान, इसे जज़म कहते हैं। तो कहा कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव और या। तो ये बनते कब हैं, तो उसका जो कायदा बताया गया, अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, या साकन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, वाव साकन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। और इसके पढ़ने का तरीका बताया गया कि इसको एक अलिफ यानी 2 रकात के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। और सबक नंबर 8 में खड़ी हरकत के बारे में बताया गया, वो सेम टू सेम यही हरूफ मद्दा वाला ही कानून है वहाँ पे, कि वो ही 3 हरूफ हैं, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, और उसको लंबा करने का तरीका खींचने का वो भी बताया गया। आगे आ गया सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 में हरूफ लीन है, तो हरूफ लीन जो है वो कितने हैं बताया गया, 2 हैं। वो कौन कौन से हैं, वावलीन और यालीन। और फिर वावलीन और यालीन में से ये वावलीन और यालीन बनते कब हैं, तो कहा कि जब ये वाव साकन या साकन से पहले ज़बर हो तो ये हरूफ वावलीन ये हरूफ जो हैं वो लीन होंगे, वाव को वालीन कहेंगे और या को यालीन कहेंगे। और आगे अब हम चलते हैं सबक नंबर 10। तो पिछले मैंने कवायद कुछ जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, अब इन तमाम को आपने जहन में रखते हुए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये कहा कि आप जब हिज्जे करें तो हर हरफ को पिछले हरफ से मिलाते जाएं, हर हरफ को पिछले हरफ से मिलाते जाएं। जैसे मैं आपको इसके हिज्जे करके दिखा देता हूँ। मौदूआतुन की यहाँ पर मिसाल दी गई है, तो मैं आपको इसका हिज्जा करके बता देता हूँ। मीम वाव ज़बर मऊ, ضاد वाव पेश दू। तो आगे ये देखें, ये पिछले को अगले से मिला दिया, मऊ दू। आइन ज़बर आ, मऊ दू आ। ता दो पेशतुन, मऊ दू आतुन। यहाँ पे ये आपको ये करके मिसाल के तौर पे यहाँ पे बताया गया। तो चलते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। ये सबक जो है वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में जो है वो होगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सबक सारा पढ़ा गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कुछ नाज़रीन के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वक्त निकाल के पढ़ सके, तो इसको 2 हिस्सों में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में कुछ पढ़ेंगे और कुछ पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम सबक नंबर 10 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा। ये देखें क़ाफ़ को रंगीन किया गया है। तो ये जो हरफ है जिस कलर में, इस कलर में जो हरफ होगा वो आप समझ लें हरूफ मुस्तालिया में से है, कि वो हर हालत में मोटा पढ़ना है। हरफ की बात कर रहा हूँ, हरकत की बात नहीं कर रहा। ये आप देखें क़ाफ़ जो है जिस कलर में है, इस कलर में आगे ये स्वाद है, रॉ है, उसके बाद क़ाफ़ आता है। ये जितने भी हरूफ इस कलर में आएंगे तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है, ये
حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ قال، صاد زیر ص، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، ہا کھڑی زبر ہا، زال الف زبر زا، ہاذا، زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالک، کاف الف زبر کا، نور واو پیش نو، کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سبز کاف کے بعد الف ہے، یہ سبز کلر میں ہے لکھی ہے، یہاں پر بھی الف سبز کلر میں لکھا ہے، یہاں پر بھی الف سبز کلر میں لکھا ہے، اور یہ جو آگے کاف کے بعد الف ہے، نون کے بعد واو ہے، پھر لام کے بعد واو ہے، یہ تمام حروف سبز کلر میں ہے۔ تو جو حرف جو ہے وہ سبز کلر میں لکھا گیا ہے یہ حروف مدہ میں ہے، الف مدہ، واو مدہ، یعنی حروف مدہ میں ہے۔ تو یہ تمام قواعد مکس جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں یہاں پر، کہیں پہ حروف مستعلیہ کا حرف استعمال ہو رہا ہے تو کہیں پہ حروف مدہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، تو کہیں پہ کھڑی زبر ہے، یہ جو قائم مقام ہے حروف مدہ کے۔ تو لہٰذا تمام قواعد کو آپ نے ذہن میں اچھی طرح بٹھا کر پھر اس سبق کو پڑھنا ہے۔ تو میں اس کو رواں بھی ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ قال صراط، هذا، ذلك، كانوا، قالوا۔ آگے چلتے ہیں۔ لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوفا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ واو سرخ ہے، یعنی سرخ کلر میں ہے، تو یہ حروف لین میں ہے۔ واو جب سرخ ہو، ساکن ہے، تو پیچھے جو حرف ہے اس پر زبر ہے، تو ہم نے پڑھا واو لین اور یا لین کہ جب یہ ساکن ہو اس کے پیچھے زبر ہو تو یہ حروف لین میں سے شامل ہوگا۔ تو یہاں پہ واو ساکن ہے اور پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، تو یہ جو نشانی ہے سرخ کی یہ ہے حروف لین کی۔ قاف واو زبر قو، لام دو پشلن، قول، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ تو یہاں پہ یہ یا ہے، اسے سبز کلر میں لکھا گیا ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے یا ہے۔ نون واو پیش نو، ہا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ۔ تو یہاں پر دو حروف مدہ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، نون کے بعد واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور ہا کے بعد یا ساکن ہے، یہ ہا مدہ، یا مدہ ہے۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ تو اس کا یہ ہجے تھے، ہم اس کو اب روا پڑھتے ہیں۔ لہو، سوف، قول، فیہ،
نوحیہ بہ، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیس، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعا، طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن، یہاں پر را پر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے پر کر کے، شکورن، لیس، بین، عذابا، متاعا، طغى، شکورا، غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورا، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داو، دال زبر دا، داوود، خا واو زبر خو، فا دو ظرف، خوف، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یوم، قاف یا زر قی، لام زبر لا، قیل، حا یا زر حی، لام زبر لا، حیل، اس کے اب ہم رواں پڑھتے ہیں، غفورا، داود، خوف، یوم، قیل، حیل۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، باقی سبق جو ہے اس کا حصہ پارٹ نمبر 2 میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔